MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گزشتہ کل کی تراویح میں مکمل ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے، اور آج کے تراویح میں بھی الحمدللہ ہم نے دوسرا پارہ مکمل ہم نے تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ معزز بھائیوں، جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے، یہ ہماری غفلت تو چھوڑیے، دنیا والے تیاری کریں یا نہ کریں اس مہینے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آسمان کے فرشتے، نورانی فرشتے اس رمضان کے آنے پر بڑی تیاریاں کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کے آنے پر بڑی تیاریاں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اور دنیا میں رہنے والے جو سرکش جنات اور شیاطین ہوتے ہیں سب کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس ماہ رمضان کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی ہر دن اور ہر رات کو جس کا نام نار جہنم کی فہرست میں اللہ نے لکھا تھا، اس مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کا نام جہنمیوں کے لسٹ سے نکال کر، جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنتیوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تیاریاں آسمان میں ہو رہی ہیں، میری اور آپ کی زندگی جو غفلت میں گزر رہی ہے، اللہ اکبر! ہائے ہائے! انسان کتنا مال کا حریص واقع ہوا ہے، اپنی زندگی کے پیچھے ایسا پڑا ہوا ہے گویا کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، ایسے زندگی گزار رہا ہے گویا کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اسی لیے وہ آیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ یہودی قوم 1000 سال ملے تو چاہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ ملے۔ قرآن کہتا ہے وہ جینے کو اتنا زیادہ چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج مسلمانوں کی جو ذلت، جو رسوائی، جو پستی کیوں واقع ہوئی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ ایک ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا داخل ہو چکی ہے، ہمارے دلوں میں دنیا جا چکی ہے، دنیا گھر کر چکی ہے۔ ہم سے ہماری نماز جائے پر ہمارا مال نہ جائے، ہم سے ہمارا روزہ جائے پر ہم سے ہماری دولت نہ جائے، ہم سے ہماری صحت نہ جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھوکا رہنا بھی انسان پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، مجھے ان حالات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس کے بارے میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے میرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، میری امت پر لوگ ویسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ ایک دسترخوان پہ بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جب دشمن قوم مسلمانوں پہ حملہ کرے گی، مسلمانوں کو ذلیل سمجھے گی، مسلمانوں کو رسوا سمجھے گی، انہیں کچلے گی، مسلے گی، اپنے مطابق انہیں ڈھال لے گی، تو کیا امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، کیا اے اللہ کے رسول اس وقت میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گے کیا؟
تعداد کے اعتبار سے مسلمان کم ہوں گے کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں بل انتم کثیر، اس زمانے میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، پر کیا ہوگا؟ ان کی حیثیت سمندر پہ جو کچرا آتا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، کہا کہ سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے، جو کچرا ہوتا ہے، سمندر اسے کیئر کیے بغیر جدھر چاہے لے جاتا ہے، جدھر چاہے پھینک دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں پہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس وقت میں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اس وقت میں صحابہ سے کہا جو قوم پہ جو ذلت و رسوائی چھائے گی، اس وقت مسلمانوں میں وہن داخل ہوا ہوگا۔ وَدَخَلَكُمُ الْوَهَنُ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے سمجھائیے، وہن کیا چیز ہے سمجھائیے۔ پیارے نبی نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، دیکھیے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہا کہ دنیا کی محبت، دنیا 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 کا معنی دنیا جمانا، انسان اس وقت دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہوگا۔ اور وکراہیت الموت، موت کو بڑا ناپسند کرے گا، موت کا نام سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا آج مسلمانوں کی جو حالت ہو رہی ہے، سب سے بڑی وجہ وہن ہے۔ یہ ہمارے اندر دنیا کی ہوس، دنیا کی مال و متاع کی محبت، اور اس دنیا میں زیادہ جینے کی خواہش، اس دنیا میں زیادہ رہنے کی تمنا، یہ ہمیں دنیا میں ذلیل کر رہی ہے، رسوا کر رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں زندگی گزارتے ہوئے یہ مال کی محبت کو دل میں نہ لائیں۔ یہ مال کی محبت، یہ مال ہمارے ہاتھ میں رہے تو اچھا ہے، یہ مال ہمارے گھروں کی الماری میں رہے تو اچھا ہے، یہ مال کی محبت جس وقت ہمارے دل میں آئے گی، یاد رکھیے وہاں سے انسان کی آخرت بگڑ جائے گی۔ انسان کی موت طے ہو چکی ہے، انسان وقت پہ مرنے والا ہے۔ زندگی زیادہ جینے کی خواہش پہ انسان اپنے آخرت کو تباہ نہ کرے۔ حضرات، مشکلات، پریشانیاں مسلمانوں پہ جو امنڈ لا رہی ہیں، ایسے حالات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ اس طرح کے حالات آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو ستایا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کیا۔ آج مسلمان قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دی تو اس دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہیں کچھ نہیں معلوم تھا، جنہیں دنیا میں اونٹ چلانے کے علاوہ کوئی نہیں معلوم تھا، لیکن جب قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا، صحابہ نے قرآن مجید کو تھام لیا، قرآن مجید پہ عمل پیرا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصف صدی میں 50 سالہ مختصر سی مدت میں اللہ نے انہیں آدھی دنیا پہ فتح نصیب کیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن سے اپنا تعلق ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، زندگی میں آپ دیکھ کر ہی صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ دعا پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بھی بندہ دنیا میں کسی غم میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، وہ غم میں مبتلا، پریشانی میں مبتلا بندہ اگر اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو بھی ہلکا کرے گا، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے اللہ ایک خوشی بھی اسے دے گا۔ دو فائدے، غم بھی دور ہوگا اور غم کی جگہ پہ خوشی اللہ نصیب کرے گا۔ پڑھیں گے دعا، پڑھیں گے آپ لوگ یہ دعا انشاءاللہ۔ اس دعا کا زندگی میں اہتمام کرو۔ اے اللہ میں تیرے بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، تیرا ہر حکم مجھ میں جاری و ساری ہے، تیرا ہر فیصلہ مبنی بر انصاف ہے۔ اے اللہ تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے لیے مقرر کیا ہے، اس نام سے تجھ سے میں سوال کرتا ہوں جو تو نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے۔ اے اللہ تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے مدد مانگتا ہوں جو تو نے اپنے کائنات میں، اپنے مخلوقات میں تو سکھائے رکھا ہے۔ اے اللہ تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں جو نام کے تو نے اپنے علم غیب میں اٹھا کے رکھا ہے۔ اتنی مانگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، میری زندگی کے ٹینشن، میری زندگی کے الجھن، میری زندگی کی پریشانی اور میری زندگی کے ساری الجھنوں کا حل اس قرآن مجید کو بنا دے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں میرے بھائی۔ دنیا میں اچھے لوگ بہت ہیں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بہترین انسان، اس دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھنے والا ہے اور قرآن پڑھانے والا ہے، اس دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے، اس سے بہتر انسان دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے دنیا میں کسی کتاب کے بارے میں آپ نے ایسا سنا ہے جس کتاب کے بارے میں ایک ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی من قرأ حرفا من کتاب اللہ، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جو آدمی اللہ کے کلام میں سے ایک حرف الف بھی پڑھتا ہے اس پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ چاہے تو کروڑوں نیکیاں بھی دے سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ملیں گی بھائی؟ اتنی بڑی مجلس ہے، انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے، انشاءاللہ اپنی اولاد کو قرآن مجید سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حرف پڑھنے پر کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنا بھی دے سکتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں یہ مت سمجھو الف لام میم ایک حرف بولوں گا میں، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بندی اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن مجید کا آدھا صفحہ بھی پڑھ لے سینکڑوں نیکیاں وہ کما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو ہمیں جڑنا چاہیے۔ میرے بھائی کوئی آدمی مر جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا، کوئی مرنے کے بعد کوئی اس کو قرآن پڑھ کے بخشوا رہا ہے، کچھ فائدہ پہنچے گا کیا؟ کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا طریقہ ہم نے نہیں سکھایا۔ کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالی شہید بندوں سے کہتا ہے اے میرے شہید بندوں کوئی خواہش ہے کہ بتاؤ؟ شہداء کہیں گے اے اللہ اتنی نعمتیں دیا ہے ہم کو، تو کیا پوچھے ہم؟ اللہ کہے گا نہیں، مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ شہداء کہیں گے اے اللہ مانگنا ہو تو ایک خواہش ہے، وہ خواہش یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کہ اے اللہ ایک خواہش ہے کہ دنیا میں پھر جانا چاہتے ہیں۔ کیا خواہش ہے؟ دنیا میں پھر جانا چاہتے ہیں،
اور اس دنیا میں جانے کا مقصد دنیا نہیں، جانے کا مقصد یہ ہوگا تیرے راستے میں پھر لڑنا چاہتے ہیں، پھر لڑنا چاہتے ہیں، تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو شہادت کا جو اور اعلیٰ مقام رکھا ہے وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہے گا؟ بندو تمہاری یہ مراد پوری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے لکھا ہے جو آئے گا وہ پھر لوٹ کے نہیں آئے گا۔ تو بقیہ جو زندگی ملی ہے غنیمت جانو، لیکن آخرت کے دن ایک نیکی ایسی ہے، ایک عمل ایسا ہے، اگر کوئی بندہ قرآن مجید سے دنیا میں تعلق کو مضبوط رکھے گا، پڑھتا رہے گا، قرآن مجید کے حافظ کو تو یہ فضیلت مل ہی جائے گی، لیکن عام انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن سے اپنا تعلق کو جوڑے رکھا، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھا، ایسے بندے کو اللہ قرآن کل قیامت کے دن کہے گا اقرا، بندے اب پڑھ، ورتقی، اب جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جا، ورتل، تلاوت کرتے جا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے کہ دنیا میں روزانہ قرآن پڑھ رہا تھا، آخرت میں اسے موقع دیا جائے گا پڑھو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھو۔ آخرت میں کوئی عمل کرنے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ صرف قرآن مجید سے جس کا تعلق ہے اس آدمی کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت کی سیڑھیاں چڑھائے گا اور آخرت میں نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالی بڑا موقع دے گا۔ میرے بھائی، قرآن کے تعلق سے بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اہم بات، یہاں پر بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک حدیث سنیے اور مجھ سے ایک عہد کیجئے، کوشش کیجئے، نیت کیجئے، اللہ پورا کرے گا۔ کل قیامت کے دن سارے میدان محشر میں سارے انسانوں کے سامنے اللہ اس آدمی کو اٹھائے گا، اس بچے کو اٹھائے گا، اس بچی کو اٹھائے گا، اس عورت کو اٹھائے گا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن مجید کا حافظ بنا تھا، قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا، تاج الوقار اس کے سر پہ رکھے گا، ایک بہت بڑا تاج رکھے گا جو اس کائنات کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ کو بلائے گا، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن لَا تَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہ دنیا اور اس میں پائی جانے والی ہر چیز سے بہترین جوڑا اللہ اس ماں کو پہنائے گا، اللہ اس باپ کو پہنائے گا، جو ماں جو باپ کے اپنے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں گے۔ کتنا بڑا مقام ملنے والا ہے۔ کسی ڈاکٹر کو یہ مقام ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کسی انجینئر کو یہ مقام ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کسی لائر کو یہ مقام ملنے والا ہے؟ نہیں ملنے والا ہے۔ میں ڈاکٹر بننے کے خلاف نہیں ہوں، لائر بننے کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کا حافظ بنے، اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنے۔ پہلے قرآن مجید کے حافظ بنے، اس کے بعد آپ لائر بنے۔ اس دنیا میں جو بھی بننا چاہتے ہو بنو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، قرآن مجید کے حافظ بننے کی کوشش کرو۔ لوگ کہتے ہیں بڑی عمر ہو گئی مولوی صاحب، اب تو کہاں پڑھ سکتے ہیں، بڑی عمر ہو گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کس عمر میں حفظ کیا؟ بچپن میں حفظ کر لیے؟ نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑی عمر میں حفظ کر لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑی عمر میں حفظ کر لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی عمر میں حفظ کر لیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑی عمر میں حفظ کر لیے۔ بس انہوں نے دل میں ارادہ کیا، اللہ نے دے دیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے ہم اسے دے کے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں گے، انشاءاللہ یہاں جو معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں سب حافظ بنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، قرآن مجید سے تعلق کو جوڑیں، اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑیں، اپنی اولاد کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جس کا بدلہ اللہ دنیا اور آخرت میں انسانوں کو عطا کرنے والا ہے۔ میرے بھائی، قرآن کے تعلق سے قرآن کے بہت زیادہ مضامین ہیں۔ قرآن مجید کے علماء نے بیان کیا ہے ایک انسان پر اس کے 4 حق بنتے ہیں۔ یہ 4 حقوق کو ہم جان لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری مجلس ختم ہوگی۔ پہلا حق
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے قرآن مجید کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا. بہت سارے لوگ قرآن مجید کو کیسا پڑھتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور معنی بدل جاتا ہے. قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے، آپ تھوڑا ذرا برابر بھی گھسیٹ کے پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، اور اگر کسی لفظ کو اس کے حروف کی ادائیگی اگر غلط ہوگی تو اس کا معنی بدل جائے گا. آپ کو اس کا دیکھ کر اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا کے کتنے علوم ہیں ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی مظلوم کتاب ہے، ہمیں دیکھ کے ڈھنگ سے ایک صفحہ پڑھنے نہیں آتا. کتنا افسوس ہے. آپ انگلش پیپر پڑھ لیں گے، تمل پیپر پڑھ لیتے ہیں، نیوز میں جو بھی آتا ہے سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نازل کی گئی اور آج تک ہمیں ایک صفحہ پڑھنے نہ آئے. کتنا افسوس ہے. کوشش کرنا ہے. ہم نے الحمدللہ بڑی کوشش کر کے اسی الفلاح مسجد میں بعد نماز فجر ہم نے قرآن مجید کے دروس شروع کیے ہیں، یعنی قرآن مجید کو کیسے پڑھا جائے اچھے انداز میں. بڑے حضرات کے لیے خاص کر کے ہم نے رکھا ہے. آپ جو بھی حضرات ہیں بغیر فیس کے آپ کے لیے کیا ہے فری ہے، آپ آ کے قرآن مجید کا علم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پورا رمضان ٹائم ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور شریک ہونے کی کوشش کریں. پہلا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ کوئی بولیں گے؟ ابھی نہ بولا، بولیے. قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ کما حقہ، اس کی تلاوت کرنا. جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے کتنے سوال ہوتے؟ کون بولیں گے؟ بولیے. میرے نبیوں کا، من نبیوں کا. 3 سوالات ہوں گے. ایک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تمہاری طرف بھیجے گئے. یہ 3 سوالات عام ہوں گے. یہ 3 سوالات میں اگر کوئی مومن کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا تجھے 3 سوالات کے جوابات کہاں سے معلوم ہوئے بھائی؟ پوچھیں گے فرشتے. وہ بولے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت به وتصدقت. کہے گا فرشتوں مجھے 3 سوال کے جواب کیسے معلوم ہوئے؟ قرآن کو پڑھا، قرآن پہ ایمان لایا، اس پہ غور کیا، تب جا کے بات سمجھ میں آئی. لوگ بولتے 3 اشنا سوال میں پکا یاد کر کے جاؤں گا، مجھے قبر میں یاد آ جائے گا. یاد نہیں ہوگا جب قرآن نہیں پڑھیں گے. قرآن پڑھیں گے، قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، اسی آدمی کو قبر میں اللہ تبارک و تعالی اس کے سوال کے جواب آسان کرنے والا ہے. تو سب سے بڑی بات کیا ہے؟ قرآن پڑھیں گے ہی تو ہمیں آخرت میں قبر میں نجات پا سکتے ہیں. جو آدمی کافر ہوگا، قرآن مجید سے تعلق نہیں ہوگا، اس سے پوچھیں گے من ربو کا نہیں معلوم، ما دینو کا نہیں معلوم، من نبیو کا ہے کیا بول رہے نہیں معلوم. فرشتے ماریں گے اس کو، ایسا گرزہ ماریں گے، ایک لوہے کا تھوڑا ماریں گے. حدیث میں آتا ہے انسان اور جن چھوڑ کے پوری کائنات کی ساری مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے. اتنا زبردست ماریں گے اور کہیں گے لا تلیت ولا دریت. بدماش، دنیا میں رہتے ہوئے نہ قرآن کو پڑھا نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا، اس لیے تجھے یہ عذاب مل رہا ہے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کو کما حق اس کی تلاوت ہونا چاہیے. ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. قرآن مجید کے ابھی 3 حق ہیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ مزید انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بہت زیادہ موضوعات ہیں، انشاءاللہ ان تمام کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے پاس 10 بجے تک ہماری مجلس ختم ہونا ہے. آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے 10 بجے آپ یہاں سے نکل جائیں، اپنے گھروں تک پہنچ جائیں. کسی بھی مسلمان پر دھبے کا باعث نہ بنے، ہمیں کسی کے لیے جو ہے تکلیف کا سبب نہ بنے.
تو اس لحاظ سے الحمدللہ ہمیں 10 بجے تک جو ٹائم دیا گیا ہے اس کا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہم تمام کو قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم نے جو کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی پریشان حال ہے مجبور ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو مجبوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارا یہ سارا رمضان امن کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سارا رمضان ہم تیری عبادتوں میں روزوں میں قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاء عاجلہ شفاء کاملہ میں نصیب فرما، شفاء عاملہ شفاء عاجلہ میں تبدیل فرما۔ اے اللہ کرونا وائرس کی جو بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اے اللہ جلد از جلد اس کا خاتمہ ہمیں یہ نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔